اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی تھی چھٹی صدی ہجری کے بعد والے علماء کے بارے میں کہ انہوں نے صرف وہ توثیقات یعنی اس دور میں کہیے کہ صرف اور صرف یعنی جو چھٹی صدی ہجری تک کے علماء اعلام جیسے شیخ منتجب الدین اور ابن شہرہ شوق ان حضرات کے لیے راویوں کے حالات معلوم کرنے کے امکانات محسوس حد تک موجود تھے کہ ان کے ہاتھ میں دور قدیم کے علماء کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں، وہ افراد موجود تھے جن سے توثیقات سنی جا سکتی تھی اور وہ شعب اعتبار موجود تھی جس سے اعتبار کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا اور صرف وہ توثیقات باقی رہ گئی، یعنی چھٹی صدی ہجری کے بعد وہ توثیقات باقی رہ گئی جن کا اندازہ علماء رجال نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے، یعنی چھٹی صدی ہجری کے بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، علماء رجال نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے اور ان کے پاس براہ راست کوئی محسوس قسم کی شہادت نہیں ہے، جیسے مرزا استرابادی، سید تفریشی، علامہ اردبیلی، احباری، مجلسی، موقعی بابانی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان حضرات نے توصیف کے لیے اجتہاد و استنباط کا راستہ اپنایا ہے اور اس کے ذریعے راویوں کو معتبر قرار دیا ہے، تو کیا ہم ان کی توثیق کی بنا پر راوی کو معتبر قرار دے سکتے ہیں؟ اس امر کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ان کے بیانات کو شہادت کا درجہ دیا جائے یا اہل خبر یا اہل خبرہ کا بیان اہل خبرہ یعنی وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں جنہیں معلومات ہے، علماء، یعنی اسے شہادت دی جائے یا اہل خبرہ کا درجہ دیا جائے، اہل خبرہ کا بیان قرار دیا جائے اسے۔ اور دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ شہادت میں واقعے کا محسوسات میں ہونا ضروری ہے۔ شہادت میں کیا ہے کہ واقعہ جو ہے جس کے بارے میں آپ شہادت دے رہے ہیں اس کا محسوسات میں ہونا ضروری ہے، جی جیسا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ایسا واضح امر ہو تو گواہی دو ورنہ خاموش رہو۔ کیا فرمایا تھا سرکار دو عالم نے کہ اگر ایسا واضح امر ہو، اشارہ کہاں کیا تھا؟ سورج کی طرف، کہ جس طرح سورج اس وقت روشن ہے، اگر اس طرح تمہارے پاس امر واضح ہو جیسے سورج چمک رہا ہے تو بات کرو ورنہ تو گواہی مت دو، خاموش رہو۔ لیکن اہل خبرہ کے بیان میں محسوسات کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، یعنی گواہی کا مسئلہ جہاں ہے، شہادت کا، وہاں جو ہے وہ محسوسات کا ہونا ضروری ہے، محسوسات کا دخل ہے اس میں، لیکن اہل خبرہ کے مسئلے میں محسوسات کی شرط نہیں ہے۔ وہ جس بات کے بارے میں بھی بیان دیں گے ان کے بیان پر اعتبار کر لیا جائے گا اگر اس کا تعلق ان کے موضوع سے ہے اور وہ اس مسئلے میں اہل خبرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جی، تو جس بارے میں بھی بیان دیں گے ان کے بیان پر اعتبار کیا جائے گا، اعتماد کیا جائے گا، بس یہ ہے کہ اس کا تعلق ان کے موضوع سے ہو، اگر ان کے موضوع سے ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، ان کے بیان کا اعتبار کر دیا جائے گا اور وہ اس مسئلے میں اہل خبرہ میں شمار کیے جاتے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ اہل خبرہ تو ہیں کسی اور چیز کی اور یہاں کے مثلاً جو ہے اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں، نہیں، اسی میں جو ہے جس میں بیان دے رہے ہیں اس میں وہ اہل خبرہ میں شمار ہوتے ہوں۔ عام طور سے رجال کی توثیقات کو اہل خبرہ کے بیان کا درجہ دیا جاتا ہے، لہذا متأخرین کے بیان پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے چاہے اس کا تعلق ان کی محسوس شہادت سے نہ ہو اور اس میں ان کے استنباط اور اجتہاد کا بھی دخل نہ ہو۔ یعنی علم رجال کو بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور سے علماء رجال کی توثیقات کو اہل خبرہ کے بیان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اہل خبرہ وہ تو انہی میں سے ہوتے ہیں۔ علماء رجال کون ہیں؟ جن کو راویوں کے بارے میں پتہ ہے، رجال کے بارے میں پتہ ہے، معلومات انہوں نے حاصل کی ہے، تو گویا ان کے پاس علم ہے، اس کے بارے میں تجربہ ہے، اندازہ ہے یا علم ہے ان کے پاس، صحیح ہے، انہیں پتہ ہے
تو لہٰذا وہ بھی اہل قبلہ کے درجہ دیا جاتا ہے. جی لہٰذا ان کے بیان پر اعتبار کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. بعض اعلام نے متأخرین کی توثیق کو ایک دوسرے اعتبار سے معتبر قرار دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خبر واحد کے دلائل کا مقتضا یہ نہیں ہے کہ صرف ثقہ انسان کی روایت معتبر ہے، بلکہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس روایت کے بارے میں معصوم سے صادر ہونے کا وثوق اور اعتبار پیدا ہو جائے وہی روایت معتبر ہے، چاہے اس کا راوی درجہ اعتبار تک نہ پہنچا ہو. اس اعتبار سے اگر متأخرین کی توثیق سے راوی معتبر نہ بھی ثابت ہو سکے تو کم سے کم ایک امکان تو یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں اگر متأخرین کی توثیق سے راوی معتبر نہیں بھی ہو سکے ثابت مان لیں تو کم سے کم ایک امکان تو پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بیان کردہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہو، یعنی ممکن ہے، امکان پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر دیگر قرائن بھی فراہم ہو جائیں تو یہ اطمینان پیدا ہو سکتا ہے کہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے. اور دیگر قرائن بھی ہو جائے تو پھر تو اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے اور یہ اطمینان ہی روایت کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے. اور یہ اطمینان پیدا ہوگا یہی روایت کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے. جو اطمینان سے ہی تو اعتبار آتا ہے، اگر اطمینان پیدا ہو گیا تو بس تو اعتبار آ ہی جائے گا. اور یہ بات بڑی حد تک قرینہ قیاس بھی ہے کہ آیہ شریفہ نے تحقیق کا حکم خبر کے بارے میں دیا ہے، منجز کے بارے سے کہہ رہے ہیں کہ آیہ شریفہ نے تحقیق کا حکم خبر کے بارے میں دیا ہے، مخبر کے بارے میں نہیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کا حکم خبر کے بارے میں دیا ہے، مخبر کے بارے میں نہیں. کیا کہا؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چھان کیا میں کرو، خبر میں کرو. فاسق تو فاسق ہے، تو خبر لے کے آیا ہے، اسی لیے چھان بین کرو اس کی خبر میں. چلے لہذا اگر مخبر سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی خبر کا اعتبار ثابت ہو جائے تو وہ خبر ہاں یعنی یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ فاسق خبر لے کے آئے تو تم کیا چھان بین کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر لانے والا تو فاسق ہے، ثابت ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو فاسق، اسی لیے چھان بین ہو رہی. تو اگر خبر ثابت ہو جائے صحیح، وہ تو فاسق لا رہا ہے، چھان بین ہم نے کر دی، چھان بین میں ثابت ہو گیا کہ خبر قابل اعتماد اور اعتبار ہے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر کوئی غلط بھی لا رہا ہے تو ضروری نہیں خبر غلط ہی ہو، بلکہ چھان بین کر دو، بس یہ ہے. چھان بین میں صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے، صحیح ثابت ہو جائے تو اعتبار ہو گیا تو عمل ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خبر کا اعتبار ثابت ہو جائے تو وہ خبر قابل عمل ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر مخبر سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی خبر کا اعتبار ثابت ہو جائے تو وہ خبر قابل عمل ہو سکتی ہے اور آیت نباز اسے معتبر قرار دے سکتی ہے. مزید زحمت کی ضرورت نہیں ہے. چھان بین کر لیا آپ نے، لایا تو کوئی بھی ہو، آپ نے چھان بین کر لی، لایا تو فاسق تھا، آپ نے چھان بین کر لی کہ بھائی فاسق خبر لایا ہے، اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہے، ضرور چھان بین کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھان بین کرنے کے بعد اگر خبر میں یعنی اعتبار آ گیا، خبر کے بارے میں اعتبار ہو گیا اور خبر پہ اعتماد ثابت ہو گیا تو پھر کوئی بات نہیں ہے. آیت کا اشارہ صاف ہے کہ اگر چھان بین کرو، اس کا مطلب یہ چھان بین کرو، چھان بین ہو گئی اور چھان بین میں صحیح ثابت ہو گئی وہ، یا معتبر ثابت ہو گئی، قابل عمل ثابت ہو گئی تو اس پر عمل ہو سکتا ہے اور اس میں اب مزید زحمت کی ضرورت نہیں ہے. دعوی جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. نکتفی بہذا المقدار والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.